بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قطب الدین ایبک برصغیر کا پہلا مسلم بادشاہ جس نے دہلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جو دہلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ 1150 میں ترکستان میں پیدا ہوئے۔ قطب الدین ایبک نسلاً ایک ترک تھا۔ آپ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ آپ کو ایک سوداگر نے ترکستان سے خریدا اور نیشا پور لا کر ایک قاضی فخر الدین عبدالعزیز کو فروخت کر دیا۔ قاضی کے گھر میں قطب الدین ایبک کے ساتھ پیار سے برتاؤ کیا جاتا تھا اور آپ نے قاضی کے بیٹوں کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی۔ قطب الدین ایبک نے قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ تیر اندازی اور گھڑ سواری بھی سیکھی۔ ناظرین، قاضی قطب الدین ایبک کو لے کر غور سلطنت کے دارالحکومت غزنی گیا، جہاں اس کی ملاقات غوری سلطنت کے سلطان محمد غور سے کروائی۔ سلطان محمد غوری قطب الدین ایبک کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور سلطان نے قاضی کو ایک کثیر رقم دے کر قطب الدین ایبک کو خرید لیا۔ ناظرین، سلطان نے قطب الدین ایبک کو گھوڑوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان کے چارے اور ساز و سامان کی ذمہ داری دے دی۔ ناظرین، اس دوران خوارزمی حکمران سلطان شاہ اور غوری سلطان کے درمیان تنازعات چل رہے تھے کہ خوارزمی سپاہیوں نے قطب الدین ایبک کو گرفتار کر لیا اور لوہے کے پنجرے میں آپ کو قید کر دیا۔ ناظرین، خوارزمی سلطنت اور غوری افواج میں جنگ ہوئی تو غوریوں نے خوارزمی سلطان شاہ کو شکست دے دی، اور جب سلطان محمد غوری نے قطب الدین ایبک کو دیکھا تو اس سے بہت متاثر ہوا اور آپ کو رہا کرنے کے بعد اعلیٰ عہدے پر بھی فائز کیا۔ ناظرین، قطب الدین ایبک نے رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا قرب حاصل کیا۔ 1192 میں شہاب الدین غوری 1,20,000 کی فوج لے کر دہلی کی طرف نکلا۔ اس کی فوج کی قیادت قطب الدین ایبک کر رہا تھا۔ ناظرین، دوسری طرف پرتھوی راج چوہان بھی بہت بڑا لشکر لے کر آیا۔ دونوں فوجیں تراوڑی کے مقام پر آمنے سامنے ہوئیں۔ ناظرین، تراوڑی کی دوسری جنگ میں شہاب الدین غوری کو فتح نصیب ہوئی اور اس کی فوج آگے بڑھی اور دہلی اور اجمیر کو بھی فتح کر لیا، اور شہاب الدین محمد غوری نے قطب الدین ایبک کو ان علاقوں کا گورنر مقرر کر دیا۔ 15 مارچ 1206 کو جہلم کے قریب سلطان محمد غوری کو کھوکروں نے شہید کر دیا۔ شہاب الدین محمد غوری کی شہادت کے ساتھ ہی غور سلطنت سے غوری خاندان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ افغانستان کے علاقے ہرات اور غزنی پر خوارزم شاہ کی حکومت قائم ہو گئی، اور برصغیر پاک و ہند میں محمد غوری کے وفادار غلام اور دہلی میں سلطان کے نائب قطب الدین ایبک نے ایک مستقل حکومت قائم کی۔ ناظرین، قطب الدین ایبک کی گورنری کا زمانہ فتوحات میں گزرا، لیکن جیسے ہی آپ تخت نشین ہوئے تو آپ نے امور سلطنت پر توجہ دی۔ آپ کا زیادہ تر وقت اسلامی سلطنت میں امن و امان قائم کرنے میں گزرا۔ ناظرین، نومبر 1210 میں قطب الدین ایبک 60 سال کی عمر میں چوگان یونی پولو کھیل رہے تھے کہ اچانک گھوڑے سے نیچے گر گئے اور گھوڑے کی کاٹھی آپ کے سینے میں پوست ہو گئی اور قطب الدین ایبک موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ ناظرین، قطب الدین ایبک کا مقبرہ لاہور میں انارکلی کے بازار کے پہلو میں ایبک روڈ پر واقع ہے۔ ناظرین، قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا، لیکن وہ ایک نااہل اور آرام طلب تھا، اس لیے وہ سلطنت کے انتظامات نہ سنبھال سکا۔ لاہور کے علاوہ کئی دوسرے سرداروں نے بھی اسے بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان حالات میں ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت خطرے میں پڑ گئی۔ ناظرین، شمس الدین التمش، جو کہ قطب الدین ایبک کا ایک ترک غلام تھا، 1211 میں التمش نے قطب الدین ایبک کے بیٹے آرام شاہ کو تخت سے اتار کر خود حکمران بن گیا۔